مفتی صاحب، ہندوستانی وفد جس کی قیادت ایک مشرق عورت کر رہی تھی، وہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ عورت کا سر ننگا تھا اور اس نے بندیاں بھی لگائی ہوئی تھی اور نیم اوریاں لباس پہنا ہوا تھا۔ کیا یہ مدینہ منورہ کی توہین نہیں؟ آپ اس بارے میں شرعی فیصلہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اس بارے میں الحمدللہ کاوش کی ہے اور میں نے چھوٹا سا مقالہ بنایا ہے، تو چاہتا ہوں کہ اس سوال کے جواب پر وہ مقالہ پڑھ دوں، اور اس طرح ویڈیو بھی شارٹ بنے گی اور زیادہ مواد جو ہے نا وہ اس ویڈیو میں آ جائے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، جہاں کہیں بھی آپ رہ رہے ہیں دنیا کے کسی خطہ میں، یہ سمجھ لو کہ یہ انہونی ہونی ہو گئی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ قیامت کی نشانی ہے جو نجدیوں وہابیوں کی طرف سے ہو گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی زبردست اور بہت زیادہ توہین کی ہے ان لوگوں نے، یہودیوں کے ساتھ مل کر، ہندوؤں کے ساتھ مل کر، عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے، عالمی برادری جو کافر ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ خبر بین الاقوامی میڈیا، سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ ملک ہندوستان کی ایک ہندو یا پارسی عورت جو ملک ہندوستان میں اقلیتوں کی وزیر ہے، سمرتی ایرانی اس کا نام ہے، پچھلے ہفتے حکومت ہندوستان کی طرف سے حج و عمرہ کے بارے میں معاہدہ کرنے کے لیے سعودیہ پہنچی۔ جدہ ایئرپورٹ پر سعودی حکمرانوں نے اس پورے ہندوستانی وفد کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور ہیپی ویلکم کہا۔ بے شرمی اور بے حیائی کی انتہا یہ ہے کہ اس پورے وفد کو حرم مدینہ کا وزٹ کروایا گیا اور جان بوجھ کر اس کے وزٹ میں حرم شریف کو رکھا گیا۔ اس مشرکہ بے حیا عورت کو، جس نے ماتھے پر بندیا لگائی ہوئی تھی، ساڑی پہن کر ننگے سر نیم اوریاں لباس پہنے ہوئے تھی، اس قاسیۃ عاریہ اوریاں عورت اور اس کے ساتھیوں کو مدینہ منورہ جو عاشقوں کی جنت ہے اور پوتر شہر ہے، اس میں پرویش کروایا گیا۔ صحن مسجد نبوی کا وزٹ کروایا گیا، مسجد قباء شریف جو تاریخ اسلام کی پہلی مسجد ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَطَّهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مسجد کی شان بیان فرمائی ہے، اور جو اس مسجد میں آنے والے رجال ہیں، یعنی قباء شریف کے رہنے والے جو افراد ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی بڑی مدح فرمائی ہے کہ وہ پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، ستھرا ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اس مسجد مبارک کا وزٹ بھی کروایا، احد مبارک کا وزٹ بھی کروایا، اسلامی تاریخی مقامات کا وزٹ بھی کروایا۔ اس خبر کو سنتے ہی اور ویڈیو کو دیکھتے ہی دنیا میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ انسانوں کے کئی طبقات بن گئے، جن میں سے پہلے نمبر پر ہندو عوام بہت خوش ہے کہ تمہارے پوتر شہر میں ہماری ہندو عورت ننگے سر ہندو شعار پر عمل کرتے ہوئے داخل ہو گئی۔ یہ ہماری فتح ہے، ابھی تو یہ آغاز ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اور انہوں نے کہا واضح طور پر کہ ہم تمہارے شہر مکہ میں بھی داخل ہو جائیں گے۔ دوسرا گروہ وہ لوگ، وہ مسلمان جو اس عمل کو سعودی حکمرانوں کی طرف سے خوش آئد قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سمرتی ایرانی کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ جہاں جانے کے لیے لوگ ترستے ہیں وہاں جانا نصیب ہوا، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو زیارت نصیب ہوئی۔ تیسرے لوگ
سعودی حکمرانوں کا موقف کیا ہے؟ لوگوں کے اعتراضات کے جوابات مختلف آرٹیکلز میں اور مختلف جگہوں پر دیے گئے ہیں وہابیوں کی طرف سے، جو کہ سعودی عرب میں پاکستانی یا ہندوستانی رہ رہے ہیں یا جو ان کے حکمران ہیں اور جو پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ لوگوں کا کہنا کہ ایسا تاریخ میں کبھی نہ ہوا تھا جو نجدی حکومت نے اس بار کیا۔ کسی کافر مشرک کو حرم مدینہ میں آنے کی آج تک اجازت نہ تھی، بلکہ حرم مدینہ سے پہلے ہی سڑکوں پر گائیڈ بورڈز لکھے ہوئے نظر آتے تھے، لکھا ہوتا تھا للمسلمین فقط، یہ فقط مسلمانوں کے لیے ہے، اس شاہراہ پر، اس راستے پر غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، اونلی فار مسلمز، کافر مشرک آگے نہیں جا سکتا۔ لیکن 4 مئی 2021 کو یہود و نصارہ اور ہنود کو خوش کرنے کے لیے یہ بورڈز ہٹا دیے گئے، ان کی جگہ دوسرے بورڈز لگا دیے گئے جن پر صرف یہ لکھا ہوا تھا حرم مدینہ۔ ڈاکٹر فہد المہدی اور دیگر سعودی حکمرانوں کا جو موقف ہے، جو انہوں نے انٹرویوز میں دیا یا آرٹیکل جو چھپے ہیں، کہ یہ عالمی ثقافتی اور بین الاقوامی اور بین المذاہب رواداری کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے یہ بورڈز تبدیل کیے گئے ہیں۔ یہ بین الاقوامی اصولوں پر عمل درآمد کا ثبوت ہے، یہ بین الاقوامی ہم آہنگی ہے، ہم اقوام عالم سے الگ نہیں۔ تاریخی حوالے بھی مختلف آرٹیکلز میں موجود ہیں۔ مدینہ شہر میں آنے کے لیے مشرکین اور کفار کے لیے کوئی ممانعات نہیں ہے۔ نمبر 4، وہابی علماء جو عرب میں رہتے ہیں، انڈیا کے ہیں اور پاکستان کے ہیں، اور پھر جو پاکستان کے وہابی علماء ہیں۔ میں نے کافی لوگوں کے تبصرے سنے ہیں، صرف ایک وہابی مولوی ابتشام الہی ظہیر کی بات کرتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ حرم مدینہ اور حرم مکہ میں فرق ہے۔ حرم مکہ میں جانا حرام، لیکن حرم مدینہ میں جانا منع نہیں ہے۔ حوالے بھی دیے، مختلف غیر مسلم وفود مدینہ طیبہ میں آتے، اسلام قبول کرتے، بنو نجران کا وفد وغیرہ، اور سمامہ جو بعد میں صحابی رسول بن گئے، ان کو بھی مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہوتا ہے کہ پہلے بورڈز کیوں لگائے گئے تھے؟ اس سوال کا جواب تقریباً تمام وہابیوں کا ایک ہی ہے کہ یہ ممانعت جو تھی یہ انتظامی امور کے تحت تھی۔ ٹھیک ہے، یوں وہابیوں نے اپنے مقتداؤں کو بڑی صفائی سے بچا لیا، یعنی اس طرف گئے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں غیر مسلم وفود آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے، لیکن جو اصل بات ہے اس کو بالکل ہڑپ کر گئے ہیں، اس کو چھوڑ گئے ہیں۔ جو جان بوجھ کر سازش کی گئی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مدینہ کے خلاف، اس کو بالکل الگ کر دیا، دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، نمبر 5 پر وہ لوگ، وہ عاشقان رسول جو مدینہ طیبہ کو جنت سے بڑھ کر جانتے ہیں، شہر مدینہ کی زیارت اور شہر مدینہ میں مرنے کو سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ طور موجے از غبار خانہ اش، کعبہ را بیت الحرم کا شان اش۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اور خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، خنک آن شہر کے آن جا دل برست۔ وہ سرزمین جہاں سرور انبیاء حبیب خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگتے تھے۔ مجھے سب سے زیادہ جس وہابی پر حیرانگی ہوئی وہ ابتشام الہی ظہیر صاحب ہیں۔ سعودی وہابیوں، ہندوستانی وہابیوں، پاکستانی وہابیوں کی باتیں سن کر میں دنگ رہ گیا، حیران رہ گیا۔ واقعہ کی کتنی صفائی سے پیش کر کے سعودی حکمرانوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ روگے زمین کے وہابیوں سے میرے سوالات ہیں، اگر جرأت ہے تو ان سوالات کے جواب دو۔ سعودی حکمرانوں کو معاہدہ کرنے کے لیے اس ننگی عورت کو نجد یعنی الریاض کیوں نہ لے گئے؟ وہاں کی عمارتیں، وہاں کے پلازے،
وہاں کے بنگلے کیا کام تھے کہ ان کا وزٹ کروایا جاتا؟ تم بتاؤ، اس ننگی بے شرم بے حیا عورت کو حرم مدینہ میں اس حال میں لے گئے، مسجد قباء شریف اور بدر شریف کا وزٹ کروایا، ساتھ دوسری عورت بھی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ، دفاع کرنے والوں، اسے مسجد نبوی کے اندر کیوں نہ لے گئے؟ جواب دو۔ اسے ریاض الجنت کا وزٹ کیوں نہ کروایا؟ سنہری جالیوں اور مواجہ شریف کا وزٹ کیوں نہیں کروایا؟ ریاض الجنت میں اسے کیوں کھڑا نہیں کیا؟ جانے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ کیوں اس کو لے کر نہیں گئے؟ جواب یہی آئے گا کہ مسجد نبوی، روضہ رسول اور ریاض الجنہ کی توہین ہو جاتی۔ نجدیو بتاؤ، میرا یہ سوال ہے کہ تم نے نجدیوں کی صفائی میں جو حوالے دیے وہاں کہاں لکھا ہوا ہے؟ بتاؤ، کون سی قرآن کی آیت ہے، کون سی حدیث ہے؟ تم نے کہا نا جی ہم نے قرآن ماننا ہے اور حدیث ماننی ہے، جذبات کو نہیں ماننا۔ جذبات دین نہیں ہے، دین قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ اس ہندو عورت کو مسجد نبوی کے اندر نہ لے جاؤ، مواجہ شریف کے سامنے نہ لے جاؤ، ریاض الجنت میں نہ لے جاؤ؟ بتاؤ، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یہ سنت میں کہاں، حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ صحن مسجد میں آنے کی، قباء شریف میں جانے کی، احد شریف میں جانے کی غیر مسلموں کے لیے اجازت ہے؟ ایسی عورت جو سب کے سامنے ویڈیوز موجود ہیں، لیکن مسجد نبوی میں داخل ہونے کی، ریاض الجنت میں بیٹھنے کی، قبر مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی ممانعت ہے۔ یہ قرآن کی کون سی آیت میں ہیں اور حدیث نبوی کون سی ہے؟ کتنے نمبر حدیث ہے؟ کیا بخاری میں آیا ہے؟ کیا مسلم میں آیا؟ ایک مولوی بڑا چبڑ باتیں کر رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے جی جب اللہ نے منع نہیں کیا ہے، اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ریاض الجنت میں لے جاتے، وہاں پر منع کیا؟ نہیں کیا۔ پوری دنیا کے وہابیوں جواب دو۔ ابتشام الہی ظہیر، تو نے کہا دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، جذبات کا نام دین نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر دین میں جذبات نہ ہوں، حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کا جذبہ موجود نہ ہو، تو مومن ہی نہیں ہے، دین ہی نہیں ہے۔ اچھا، آپ جذباتی باتیں نہیں سننا چاہتے تو پھر جواب دو، کیا سعودی وہابیوں نے جان بوجھ کر اللہ کے رسول، مستر کائنات، سرور کائنات، باعث تکوین کائنات، باعث تکوین روزگار، محسن کائنات، مربی کائنات، ہادی کائنات، نجات دہندہ کائنات، فخر کائنات، رحمت کائنات، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، حبیب خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی اور آپ کے حرم مبارک کی واضح طور پر توہین نہیں کی؟ نجدیوں نے، وہابیوں نے؟ مجھے جواب دو۔ اگر ریاض الجنت میں جانا اس عورت کے لیے ریاض الجنت کی توہین ہے، تو صحن مسجد نبوی میں جانا ایسی گندی حالت میں ہندو شعار پر عمل کرتے ہوئے، مجھے یہ بتاؤ یہ توہین مصطفیٰ کیوں نہیں ہے؟ یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث کیوں نہیں ہے؟ یہ اللہ کے غصے کو ابارنا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو دعوت دینا کیوں نہیں ہے؟ بتاؤ، کیا یہ واضح بے حیائی نہیں ہے؟ کیا یہ واضح عریانی نہیں ہے؟ اگر یہاں پر آنا تم کہتی ہو قرآن میں اجازت ہے، حدیث میں اجازت ہے، تو مسجد نبوی میں اندر داخل ہونے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے ہو؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ
مسلمان نہیں تھے تو مسجد نبوی میں ٹھہرایا تھا۔ یہ صرف ایک مثال نہیں ہے، بہت ساری مثالیں ہیں، بلکہ میرا خیال کہتا اگر ہزاروں کہا جائے کہ مہمان آتے تھے جو غیر مسلم تھے وہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے تھے، ہم مانتے ہیں۔ بات وہ نہیں ہے جس کو آپ لے رہے ہیں کہ معترضین اعتراض کیوں کر رہے ہیں۔ جو اعتراض ہے اس اعتراض کی طرف آؤ۔ ہمارا اعتراض یہ ہے، بتاؤ اس عریاں عورت کو اور ساتھ اس کے دوسری عورت کو، ان کو اس حالت میں لے جانا، صحن مسجد نبوی میں، حرم نبوی میں داخل ہونے کی اجازت دینا، بتاؤ یہ توہین مصطفیٰ ہے یا نہیں؟ یہ سوچی سمجھی سکیم ہے یا نہیں؟ یہ یہودیوں کو خوش کرنا، عیسائیوں کو خوش کرنا، ہندوؤں کو خوش کرنا ہے یا نہیں؟ اس بات کا جواب دو۔ یہ تو وہ ہوا ہے جو آج تک نہیں ہوا ہے۔ مسجد قباء شریف احد مبارک کی جان بوجھ کر توہین کی ہے یا نہیں؟ سارے دنیا کے وہابیوں تم جواب دو۔ حدیثوں کی حوالے دینے والوں، اصل بات کو تم کیوں چھپا رہے ہو؟ اصل بات کو تم کیوں چھپا رہے ہو؟ ریالوں کی خاطر تم ان نجدیوں کے پاپوں پر پردہ کیوں ڈال رہے ہو؟ جواب دو، خدا کو حاضر و ناظر جان کر جواب دو۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارکہ میں ایسی عورت آتی اور ایسا وفد آتا جس کی قیادت ایسی مشرکہ عورت، اور ہو بھی وہ بی جے پی جو اسلام دشمن جماعت ہے، سیاسی جماعت جو تعصب رکھتی ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، جو دشمن ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی، ایسی جماعت جو دشمن ہے قرآن کی، اور یہ عورت جو کعبہ کی تصویر پر بت کی تصویر لگاتی تھی اور خانہ کعبہ کی توہین کرتی تھی، یہ ننگے سر، ننگے بدن، بے حیائی اور فحاشی کا مرکہ بن کر صحن مسجد نبوی میں داخل ہو جائے تو بتاؤ کیا وفد بنو نجران کی طرح انہی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جگہ دیتے؟ وہ جواب دو، کیا یہ جان بوجھ کر حرم نبوی کی توہین نہیں، توہین کروائی گئی ہے؟ ایک مرتبہ لاہور میں لیڈی ڈیانا آئی تو عبد القدیر آزاد نے اس کو بادشاہی مسجد میں دعوت دی، اسے اپنے سامنے بٹھایا، یہ اخبارات میں بھی آیا اور ٹیلی ویژن پر بھی آیا۔ لوگوں نے اعتراضات کیے تو اس نے یہ جواب دیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس بھی غیر مسلم لوگ آیا کرتے تھے، تو بات چھپا گیا۔ جس بات پر اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ اس نے سکرٹ پہنی ہوئی ہے تو کیا کیا چیزیں ننگی ہو کر نظر آ رہی ہیں، اس کے تو گھٹنے بھی نظر آ رہے ہیں، وہ ننگے ہیں، اور تیرے سامنے جس حالت میں بیٹھی ہے وہ اخبارات پر آیا ہے۔ کیا ایک عالم کے سامنے مشرکہ عورت ایسی حالت میں بیٹھے، اور وہ بھی جس کو عالمی ایوارڈ ملا ہوا ہو خوبصورتی کا ہے، وہ تیرے سامنے آ کر اس طریقے کے ساتھ بیٹھ جائے؟ یہ تو اسلام کی توہین ہے۔ اسلام کا نام لینا چھوڑ دو، مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر لے جاؤ، ہمیں کیا اعتراض ہے جناب؟ ہم کس کس پر اعتراض کریں؟ لیکن جب تم مذہب کا نام لوگوں کے سامنے رکھو اور بہت بڑا عالم دین ہونے کا نام رکھو، پھر ہمیں اعتراض ہوگا کہ یہ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ نہ کہو کہ وفود مسجد نبوی میں آتے تھے، ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس طرح کے وفود مسجد نبوی میں آتے تھے؟ رسول اللہ پر جھوٹ باندھنا چھوڑ دو، جس بات پر لوگوں کو اعتراض ہے اس بات کا جواب دو۔ کیا مسلمانوں کے دلوں سے حرم نبوی کا تقدس ختم کرنے کی ایک نئی چال نہیں ہے یہ؟ اس عورت کے وزٹ کے لیے حرم نبوی ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس بات کا جواب دو۔ ابتشام الہی ظہیر تم جواب دو، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی ہے یا نہیں؟ کیا حرم نبوی کی توہین ہوئی ہے یا نہیں؟
اچھا بتاؤ اس فعل سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوئی یا نہیں؟ کہ اللہ ناراض ہوا یا نہیں؟ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے تو بتاؤ اس فعل سے خوش ہوئے ہیں؟ تم ہی بتاؤ۔ ساری دنیا کے مسلمان سن لیں، ساری دنیا کے وہابی سن لیں، یہ سازش ہے مقام مصطفیٰ کے خلاف، یہود کی، ہنود کی، نصارہ کی اور وہابیوں کی۔ یہ تو ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ یہ نیا عشق لگا ہے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے بھی یہ عرب لیگ والے عرب کی سرزمین میں بہت بڑا بت بنا کر خود اس کا افتتاح کر بیٹھے ہیں، اور کسی ایک نجدی کے سر میں جوں نہیں سر کی تھی۔ یہی وہ عرب شریف کا علاقہ ہے جسے آج سعودیہ کہتے ہیں۔ وہابیوں بتاؤ، حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں رومیوں کے ساتھ کتنے امن معاہدے ہوئے تھے؟ کیا کیسر روم کی کوئی شہزادی، کوئی منسٹر گوری اس طرح برہنہ حالت میں حرم نبوی میں داخل ہوئی؟ یہ مثال کیوں نہیں بیان کرتے کہ فلاں گوری عثمان غنی کے دور میں آئی تھی، سلاطین اسلام کے دور میں وہ مدینے میں آئی تھی معاہدہ باندھنے کے لیے؟ تم نے یہ آڑ لے لی کہ مدینہ شہر میں مشرکین کو جانے کی اجازت ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اعتراض کس بات پر آ رہا ہے اور سازش کیا ہو رہی ہے اسلام کے خلاف اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبہ کے خلاف۔ نہ خوف خدا نہ شرم مصطفیٰ۔ جواب دو، اگر کوئی شیطانی ٹولہ، چرسیوں کا ٹولہ، بنگیوں کا ٹولہ اور گمراہوں کو ٹولہ وہ حرم نبوی میں داخل ہو اس حال میں کہ وہ ڈھول بجا رہے ہوں، موسیقی کے ساتھ کچھ کر رہے ہوں، اور پھر وہ مسجد نبوی کے صحن میں داخل ہو جائیں، مسجد قباء شریف کے سامنے آ جائیں، احد شریف کی بستی میں داخل ہو جائیں، حکومت سعودیہ اجازت دے گی؟ ہرگز نہیں دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرم مدینہ کی بے حرمتی ہوگی۔ تو بتاؤ شریعت میں وہ بے حیائی اور بے حرمتی بڑی ہے یا یہ بے حرمتی اور بے حیائی جو تم خود کروا چکے ہو؟ یہ جواب دو۔ دو عورتیں ننگے سر مسجد نبوی کے صحن میں جائیں، ساتھ ان کے ہندو اداکار بھی ہوں اور ہندوستان کے آفیسرز بھی ہوں اور باقی وفد جتنا بھی ہے وہ اسلام دشمنی میں متعصب ہیں اسلام کے خلاف۔ کیا یہ جائز ہے؟ قرآن کہتا ہے، سنو قرآن کہتا ہے، اے مومنو جب تمہارے سامنے کوئی عورت آئے تو اپنی نظروں کو جھکا لو، بتاؤ وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہیں؟ نجدی حکمرانوں نے جدہ میں آ کر ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا، وہ بھی گرم جوشی کے ساتھ۔ بتاؤ لوگوں کو کہ یہ جائز ہے۔ وفدوں کی باتیں سنا دی ہے، سمامہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات سنا دی ہے، ابتشام الہی ظہیر۔ یہ بتاؤ کہ اس عورت سے جو سلام لیا ہے، مصافحہ کیا ہے، ہاتھ میں لایا ہے، بتاؤ یہ شہزادوں کے لیے جائز ہے، یہ حکمرانوں کے لیے جائز ہے، یہ سعودیہ کے وزراء کے لیے جائز ہے، یہ شیخوں کے لیے جائز ہے؟ اور اس کے سامنے یوں کھڑے ہو نا، اگر ہم کسی استاد کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو کہتے ہو شرک ہے، شرک ہے۔ تو جو اس لیڈی کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں جو بش سعودیہ کے اندر آتا تھا، تو تم کس طرح ناچتے تھے؟ تمہارے شہنشاہ جو بادشاہ ہیں یہ بھنگڑے ڈالتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ شراب کے دور چل رہے ہوتے ہیں اور بش کے ساتھ ایسے کر کے نا، ایسے کر کے شراب کا دور۔ ہاں جی، تصویریں نکالو نا، ویڈیوز نکالیں، اور پھر ناچ رہے ہیں یا نہیں ناچ رہے؟ تو جو ناچے پہلے کر چکے تھے وہ تو نجد میں کر چکے تھے، لیکن اب تم نے اس عورت کو مدینے میں داخل کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس کس کی آنکھیں جھکی تھیں؟ ویڈیو دیکھو ذرا۔
یا ہم دکھا دیں؟ حکمرانوں نے اس عورت کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا. کیا یہ تمہارے مذہب میں جائز ہے؟ مشرکین اور کافرین کے دخول مدینہ پر بات نہیں کر رہا میں، موجودہ واقعہ پر بات کر رہا ہوں. مدینہ طیبہ شاعر اسلام میں سے ہے یا نہیں؟ قبر رسول، صحن مسجد نبوی، مسجد قباء شریف، احد شریف، یہ شاعر اسلام میں سے ہے یا نہیں؟ کیا تم نے توہین نہیں کی اور توہین نہیں کروائی؟ تم کہتے ہو سعودیہ میں اسلام ہے، تو بتاؤ کیا مشرک عورتوں سے ہاتھ ملانا یہ اسلام میں ہے؟ ان کی طرف دیکھنا یہ اسلام میں ہے؟ ان کے سامنے ہنس ہنس کے ویڈیوز بنانا، تصویریں کھنچوانا، کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ پھر ایک وزیر بیٹھا ہو اور ساتھ کے چیئر پر یہ عورت بیٹھی ہو، یہ اسلام ہے؟ کیا سعودی شہزادے کا اس کے سامنے کھڑے ہونا یہ اسلام ہے؟ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر کھنچوانا یہ اسلام ہے؟ پھر سعودی وزیر کا دور سے نہیں قریب کر کے بٹھانا اس کو، یہ کہاں مذہب میں جائز ہے؟ آج کہاں مر گیا ہے وہ وہابی مولوی، وہ لارمال، وہ توصیف الرحمان، شرک اور بدعت کی گنج مشین، جو سعودی شہزادے کے بارے میں کہتا ہے حفظہ اللہ تعالی ہوائی جہاز سعودی عرب کی سرزمین پار سے گزر رہا ہو تو فوراً جو ایئر ہوسٹس جو ہیں اپنا سر ڈھانپ لیتی ہیں کہ نیچے سعودی عرب کی سرزمین ہے. یہ فتویٰ دینے والے اور سعودیہ حکمرانوں کی بہت زیادہ بڑائی بیان کرنے والے اب تو کہاں مر گیا ہے؟ اب کیوں نہیں بولتا ہے یہ زمین کون سی سرزمین تھی؟ یہ سعودیہ کی سرزمین پر سے ہوائی جہاز نہیں چل رہا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ کی گستاخی کی گئی ہے، حرم نبوی کی گستاخی کی گئی ہے، مسجد قباء کی گستاخی کی گئی ہے، اور احد شریف کی بستی کی اور شارے جو مدینہ شریف کے ہیں، جو راہیں ہیں، جو سڑکیں ہیں، ان کی توہین کی گئی ہے، روضہ مصطفیٰ کی توہین کی گئی ہے. اب تو کیوں نہیں بولتا اس پر؟ آج تو کیوں خاموش ہے؟ چپنی میں پانی ڈال، اپنی ناک کو ڈبو اور مر جا. اگر تیرے پاس چپن نہیں ہے تو میں خرید کر تجھے بھیج دیتا ہوں. اور اے ابتشام الہی ظہیر، تجھے اپنا بیان بدلنا ہوگا. کسی بدبخت نے ایک مرتبہ بھی نہ کہا کہ تو اسلام کا لباس کیوں نہیں پہن رہی ہے، بندیا کو ہٹا نہیں رہی ہے. ہندو شعار میں غرق ہو کر وہ روضہ رسول پر پہنچ گئی، اور تم کہہ رہے ہو غیر مسلموں کے وفد مدینہ شریف میں آتے تھے. حدیث سے ثابت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے. ایسی عورت کا جانا، مسجد نبوی کے صحن میں داخل ہونا، یہ بات بتاؤ. وفدوں کی باتوں کو چھوڑو، جو ہوا ہے، جو کیا ہے اس بات پر بات کرو. یہ توہین مصطفیٰ ہے یا نہیں؟ حد یہ ہے کہ اس کی تصویر میں مسجد نبوی شریف کی تصویر بھی آ گئی ہے. کہاں مر گئے ہو تم پاکستان کے وہابیو؟ کیا ضروری تھا اس کو مدینہ طیبہ میں لے جانا؟ کیوں نہیں بولتے؟ کیا ریال ختم ہو جائیں گے، آنا بند ہو جائیں گے؟ اگر یہ بات ہے تو سن لو، جو کچھ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہو یہ جہنم کا ایندھن ہے، اور یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی زندگی ہے. آخرت کی زندگی پر بات کرو. اس ننگی عورت کو حرم میں داخل کر کے وہاں پر بھی اس کا استقبال کیا گیا. اس کے سامنے تمہارے مولوی احتراماً کھڑے ہوگے. بولو کیوں کھڑے ہوگے؟ ہاتھ ملاتے پھرے. انہوں نے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے غصے کو دعوت دی ہے. وہ مدینہ جس کے بارے میں میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں اللہم حبب الینا المدینہ، اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال دے، کما حببت الینا المکہ، جس طرح تو نے شہر مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی تھی، او اشدہ، یا اس سے بھی زیادہ محبت مدینے کی ڈال دے۔ یہ بخاری ہے مولانا، یہ مسلم شریف ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں اللہم اجعل بالمدینہ ضعفین ما جعلت بالمکہ من البرکہ، یا اللہ جتنی تو نے شہر مکہ کو برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائی ہیں، اے اللہ اس طرح کی نہیں بلکہ اس سے 2 گنا برکتیں اور رحمتیں میرے مدینہ کو عطا فرما دے۔ سن لو، جتنی برکتیں شہر مکہ میں ہے، صفا ہے، مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، خانہ کعبہ ہے، سب کچھ رہا، لیکن جان لو مکہ المکرمہ سے 2 گنا زیادہ برکتیں اور رحمتیں اللہ نے شہر مدینہ میں رکھ دی ہیں۔ اس حرم مدینہ میں جس کی بے حرمتی تم نے جان بوجھ کر کروائی ہے اے نجدی حکمرانوں۔ اور یہ حدیث مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے ما جعلتا بالمکہ من البرکہ، یہ بھی بخاری میں ہے اور مسلم میں ہے۔ اس مدینہ کی توہین کروائی جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور وہ جگہ جو منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر یعنی حجرائے عائشہ صدیقہ کے درمیان ہے، فرمایا ما بین منبری و روضتی، ما بین منبری و بیتی اور روضۃ من ریاض الجنہ، من ریاض الجنہ، یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، یہ جنت کی سرزمین میں سے ایک زمین ہے جو میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان والی جگہ ہے۔ اور امام بخاری نے اس بات پر چیپٹر بھی باندھا ہے، باب کا نام رکھا ہے ما بین منبری و قبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ چیپٹر کا نام رکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من استطاع ان یموت بالمدینہ، جس سے ممکن ہو مدینے شہر میں آ کر مرنا، مدینے شہر میں آ کر مرنا جس سے ہو سکے، فرمایا فَلْيَمُتْ بِهَا، اسے چاہیے پھر وہ مدینے آ کر ہی مرے۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتی ہیں جو مدینہ شہر میں آ کر مرے گا قیامت والے دن میں اس پر گواہ بھی ہوں گا اور اس کی شفاعت کرنے والا بھی ہوں گا۔ اس بات کا جواب بھی دو، جب یہ فحشہ عورت، یہ ہندو عورت یا پارسی عورت، مشرکہ عورت وہاں سے حرم مدینہ سے دورہ کر کے آ گئی، اس بات کا جواب دو ذرا ویڈیو دیکھ کر۔ تو میونسپل کمیٹی کو حکم کیوں دیا گیا کہ اس جگہ کو دھو کر پوتر کر دو، صاف کر دو، پاک کر دو؟ دھویا گیا ہے اس جگہ کو۔ اب بتاؤ اگر جگہ پلید ہو گئی تھی، اور یہ بتاؤ یہ کس قسم کی پلیدی تھی؟ جس جگہ پر کوئی مشرک یا کافر آ جاتا ہے وہ جگہ پلید ہو جاتی ہے تو کس قسم کی پلیدگی ہے جو تم دھو رہے ہو؟ اچھا چلے یہ جواب دے دو، اگر وہ جگہ پلید ہو گئی تھی تو پہلے جان بوجھ کر پلید کیوں ہونے دیا؟ تمہارے نزدیک اگر پلید ہو گئی ہے جگہ تو پھر وہاں پر جانے کیوں دیا؟ یہی تو ہم مطالبہ تم لوگوں سے کر رہے ہیں کہ تم نے جان بوجھ کر حرم نبوی کی توہین کیوں کی ہے؟ ڈیبیٹ کر لو، ڈیبیٹ کر لو۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر مسجد نبوی کی توہین کی ہے، حرم نبوی کی توہین کی ہے۔ تم کہو جی نہیں، ہم وفد کی تو بات ہی نہیں کر رہے، وفد کی تو بات ہی نہیں کر رہے، لیکن وفد اگر اس طرح کا ہوگا تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غصے کو دعوت دینا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو دعوت دینا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے،
اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، جس طرح انہوں نے توہین کروائی ہے۔ یہ ابھی کوئی عورت، ابھی کو پاکستان کی عورتیں جائیں نا، مسلمان عورتیں جائیں وہاں پر ننگے سر ہو جائیں، لونڈیوں کا سا لباس پہن لیں تو دیکھیں بھلا وہ جانے دیں گے؟ نہیں جانے دیں گے۔ ہندوؤں کو جانے دیا، کیوں؟ یہی تو سازش ہے، یہی سازش ہے۔ مسلمان کوئی ایسے نہ سمجھے، ویسے نہ سمجھیں کہ ویسے ہی ہو گیا، نہیں، یہ جان بوجھ کر ایسا کروایا گیا اور دورہ رکھوایا گیا ہے کہ مسجد نبوی شریف کا دورہ ہو، ہاں جی، وزٹ ہو حرم مدینہ کا۔ لہذا ہم پرجوش مذمت کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں سعودیہ حکومت کی اس کام کو، اور کہتے ہیں اللہ سے ڈرو۔ اگر تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے، اگر تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے تو ایسا نہ کرو، اور اگر امریکہ کا زور ہے، ہندوؤں کا زور ہے، تم ڈر رہے ہو تو پھر بھی جانو یہ چند دنوں کی شہنشاہت ہے، اس کے بعد پھر مر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔